الحج اشہر معلومات، اور حج ہیں کچھ مہینے چند ایک معلومات گنے چنے. کون کون سے؟ شوال، ذی قعد، ذی الحج. ذی الحج کے پہلے 10 دن اور 2 مہینے 10، یعنی ان میں تم کسی بھی وقت احرام باندھ سکتے ہو. شوال میں باندھ لے، لیکن بڑا مشکل ہے ذی قعدہ میں اور ذی الحج میں. اللہ نے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج تو چند گنے چنے دنوں کا، مہینوں کا نام ہے، 2 مہینے اور 10 دن. فمن فرض فیہن الحج، سو جس شخص نے حج فرض کر لیا ان دنوں میں، ان مہینوں میں حج فرض کر لیا، احرام باندھ لیا. ٹھیک ہے، احرام باندھنا 2 چادریں ہیں جو ظاہر میں علامت ہیں، ایک نیچے اور ایک اوپر، لیکن در حقیقت احرام ان چادروں کا نام نہیں، احرام نام ہے ان پابندیوں کا جو شریعت اس کے بعد لگاتی. اسی لیے یہ 2 چادریں اتار دیں، پھر دوسری پہن لیں، تبدیل کر لیں، کوئی حرج نہیں، کوئی منع نہیں کرتا. فمن فرض فیہن الحج، جس انسان نے حج فرض کر لیا اپنے لیے ان مہینوں میں، 2 مہینے 10 دن میں، فلا رفث، تو اس سے وہ نہیں کرے گا رفث. رفث کیا ہے؟ ہاں وہ آ گئی نا بات، اپنی اہلیہ سے باتیں کرنا. فلا رفث، وہ کسی قسم کی جنس کے متعلق بات نہیں کرے گا. یہاں رفث کے بعد الہ کا لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہاں الہ تھا نا، تو رفث الہ کا مطلب عملاً ازدواجی تعلقات کو قائم کرنا، اور رفث کے بعد کوئی لفظ ہی نہیں آیا، ارشاد فرمایا ایسا، تو اس کا مطلب ہے سرے سے بات بھی نہیں کرنی. اللہ کے گھر جا رہے ہو، خدا کی عظمت، یہ چیزیں پیش نظر رہیں، احرام کی حالت میں گفتگو تک منع کر دی ہے کہ بالکل نہیں. ولا فسوق، اور نہ ہی کوئی گناہ کا کام، ولا جدال، اور نہ ہی لڑنا ہے، فی الحج، حج کے زمانے میں، یعنی جو حج کا زمانہ ہے اس میں لڑائی سے بھی منع کر دیا، اور حج کے زمانے میں منع فرما دیا ہے کہ دیکھو حالت احرام میں، یعنی احرام جب تک پہنا ہوا ہے تم ان تینوں کاموں کو روک دو گے، نہیں کرو گے. اور جدال سے جو روکا ہے کہ لڑنا نہیں ہے، بڑی مشکل چیز ہے بھائی. غصہ آتا ہے بہت شدید، ہر طرح کے، ہر قوم کے لوگ ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، کیا کیا حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور یہ آیت کریمہ سامنے نہ رہے تو آدمی بول ہی پڑتا ہے. اللہ نے فرمایا ولا جدال فی الحج، اور حج میں لڑنا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے کسی نوکر سے بھی انہوں نے کوئی بات سخت کہنی ہوتی تھی تو حدیث میں آتا ہے کہ مکہ مکرمہ کی حدود سے باہر نکل جاتے تھے، پھر جا کے ڈانٹتے تھے اسے کہ فلاں کام غلط کیا. تو کسی نے کہا حضرت اتنا جو سفر کر کے ڈانٹنے آئے ہیں وہیں کچھ کہہ لیتے. انہوں نے کہا اللہ کا گھر ہے، اور اللہ نے کہا ہے یہاں جو بھی گناہ کی نیت ارادہ کرے گا خدا اسے عذاب دے گا. تو میں ممکن ہے اس کو زیادہ ڈانٹ جاؤں، میں نہیں چاہتا اللہ کے گھر میں گناہ ہو. ولا جدال فی الحج، جب تک احرام باندھا ہوا ہے نہیں لڑو گے. دیکھو یہاں پر یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ فمن فرض فیہن الحج، جس شخص نے حج اپنے اوپر فرض کر لیا ہے وہ رفث، فسوق اور جدال نہ کرے. دوبارہ کیوں لائے ہیں فی الحج کا لفظ؟ 2 مرتبہ آ گیا نا. یہ ہے حج کی خصوصیت کہ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند ہے، اللہ کو ایسا اچھا لگتا ہے اس کے گھر میں حاضری دینا. وما تفعلوا من خیر، اور جو کوئی بھی نیکی کا تم کام کرو گے، یعلمہ اللہ، اللہ اسے خوب جانتا ہے. وتزودوا، اور تم اپنا سفر میں جو پیسے خرچ کرنے ہیں زاد راہ، سفر کا سامان لے کر چلو. فإن خیر الزاد التقوی، اور سفر میں اچھا سامان جو تم لے کے جا سکتے ہو وہ تقوی ہے. تقوی کو ساتھ لے کے چلو، اللہ سے ڈرتے رہو، گناہ کی بات نہ کرو، تاکہ تمہارا حج، یہ سفر پورا ہو جائے اللہ کی معیت میں، اللہ کی حفاظت. یمن میں ایسے لوگ تھے جو آتے تھے اور پیسے ایسا کچھ نہیں رکھتے تھے اور کہتے تھے اللہ کے بھروسے پہ جا رہے ہیں حج کرنے. یہ ان کے رد میں اللہ نے نازل کیا ہے کہ جب آؤ تو اپنے پیسے لے کے آیا کرو. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جا رہے تھے حج کو، اور انہوں نے کسی آدمی سے پوچھا کہ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ انہیں اندازہ ہو گیا تو اس نے کہا میں تو اللہ پہ بھروسہ کیے ہوئے ہوں. تو امام احمد رحمۃ اللہ فرمایا اللہ پہ نہیں، یہ اس قافلے میں جو تمہارے دوست ہیں نا، یہ ان کی جیب پہ بھروسہ، اللہ پہ کوئی بھروسہ نہیں. اس لیے منع کیا ہے کہ پیسے اگر نہیں ہے اتنی استطاعت تو مت جاؤ. اور اسی وجہ سے فقہا کہتے ہیں
کہ اپنے حج کے واقعات اس طریقے سے بیان کرنا عام لوگوں کے سامنے کہ انہیں حج کا شوق پیدا ہونے لگے، وہ کہتے ہیں یہ منع ہے، مکروہ ہے، ایسی باتیں نہ کرے. ایسے نہ ہو کہ کوئی آدمی نہ جا سکتا ہو اور اس کے دل میں حج کی کیفیت، حج کے لیے پیدا ہو جائے جوش جذبہ، تو قرض لے کے جائے گا، پھر اس کا بنے گا کیا؟ تو فرمایا اللہ تعالی نے کہ وما وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. اے عقل والو، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا لحاظ. بار بار جہاد میں بھی یہاں بھی دیکھا ہے، بار بار خدا کہتا ہے کہ مجھ سے ڈرتے رہو، غلط کام نہ کرو.